بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، ہمارے مسائل کا حل، پریشانیوں سے نجات اور کامیابی و کامرانی صرف دین اسلام والی زندگی میں ہے، اور انسان وہی کامیاب ہے جو ایسی زندگی گزار کر گیا جس زندگی سے اللہ رب العزت بھی راضی ہوں، اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کی ہو، وہ اصل کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں، دنیا کی ناکامی بھی کوئی ناکامی نہیں، دنیا کی بادشاہت بھی کوئی بادشاہت نہیں، دنیا کی فقیری بھی کوئی فقیری نہیں۔ یہ دنیا کی ساری لذتیں، ساری شہوتیں، ساری مصیبتیں، سارے غم، ساری فکریں، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ جو انسان اللہ کو راضی کر کے چلا گیا وہ کامیاب ہوگا، وہ خوش ہوگا، وہ اپنی مراد پا لے گا۔ جو اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اصل زندگی کیا ہے؟ وہ زندگی جو اللہ رب العزت کی بندگی والی گزاری جائے، زندگی بے بندگی شرمندگی نہ ہو، اللہ رب العزت کی اطاعت والی ہم زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے کیوں فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے باری باری آنے جانے میں ان عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آپ تصور تو کیجئے، آسمان کی تخلیق کی طرف غور کریں۔ اللہ رب العزت نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ، کوئی عیب نظر آتا ہے؟ آپ نے معزز سامعین کبھی کوئی دراڑ دیکھی ہے؟ کبھی خبر سنی ہو فلاں جگہ سے آسمان کریک ہو گیا، کوئی مسئلہ بن گیا؟ معزز سامعین، یہ اللہ رب العزت کے امر سے کھڑا ہے، اللہ نے اس کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ اب اللہ کے امر کے بغیر یہ زمین پر نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، نہ ہم نے کبھی سوچا، نہ ہم نے کبھی بولا، نہ ہم نے کبھی سنا۔ اس لیے ہمارے دل میں آخرت کا، اللہ رب العزت کی عظمت کا کبھی یقین اترا ہی نہیں۔ ہم نے دنیا کو بولا، دنیا کو ہی سنا، ہر وقت ہمارے تذکرے دنیا کے رہے، ہم اللہ کو پہچان نہ سکے۔ اللہ گلہ فرما رہے ہیں، جس طرح میری قدر کرنے کا حق تھا، جس طرح مجھے چاہنے کا حق تھا، جس طرح مجھ سے محبت کرنے کا حق تھا، میرے بندوں نے میری قدر نہیں کی۔ معزز سامعین، زمین کی تخلیق میں آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، آپ پانی کے اوپر ایک چھوٹا سا پتھر کھڑا نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت نے ایک پانی کے اوپر اتنی بڑی زمین کو بچھا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ رات اور دن کا باری باری آنا جانا، یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، یہ صبح سورج نکلتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، صبح پھر اسی وقت سورج نکلتا ہے، ایک مقرر وقت ہے جو پورے سال میں اس کا دورانیہ چلتا ہے۔ یہ سورج اللہ رب العزت کے حکم کا محتاج ہے، اللہ رب العزت کے امر کے بغیر یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچئے تو صحیح، کبھی ایسا ہوا ہو کہ سورج لیٹ ہو گیا ہو، کبھی ایسا ہوا ہو کہ چاند لیٹ ہو گیا ہو، کبھی ایسا ہوا ہو کہ چاند کے گھٹنے کی مقدار بڑھ گئی ہو یا چاند کے گھٹنے کی مقدار کم ہو گئی ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ایک نظام ہے پورے سال کا جو اللہ رب العزت نے طے کر دیا، اب اسے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اور معزز سامعین، اگر ایسا ہو جائے تو زندگی کا نظام ایک سیکنڈ میں، ایک سیکنڈ کے 1 کروڑویں حصے میں بھی اگر کوئی چیز اللہ رب العزت کی نافرمانی کر لے، سورج اللہ رب العزت کے امر کے بغیر 1 کروڑ سیکنڈ کے 1 کروڑویں حصے تک بھی اپنی مرضی کر لے، دنیا کا سارا نظام تباہ ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا
سبحانک فقنا عذاب النار، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ پاک ہیں، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ معزز سامعین، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ رب العزت کو پہچان لیا اور فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی اللہ کے تعلق کے لیے۔ معزز سامعین، جمعہ کے مبارک دن عصر کی نماز کے بعد جو عمل میں نے عرض کیا تھا آپ نے جمعہ کے دن کے وظیفہ کے ساتھ کرنا ہے، اب اس کو نیکسٹ جمعہ یا رمضان کے جتنے مبارک جمعہ ہیں ان تمام جمعۃ المبارک کے دنوں میں آپ ان وظائف کو کر سکتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد کسی بھی وقت سب سے بہتر یہ ہے کہ عصر کی نماز جب آپ پڑھیں تو وہیں مصلی پر بیٹھے ہوئے عمل کریں۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ اگر مسورات کے لیے افطاری کی تیاریاں کرنی ہوتی ہیں، مشقت ہوتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ سامان وغیرہ عصر سے پہلے تیار کر لیا جائے اور اس کے بعد پھر عصر کے بعد وظیفہ کر کے اٹھیں، پھر اس کے بعد کھانے پکانے میں لگ جائیں۔ تیسری ترتیب یہ ہے کہ جلدی سے کھانے پکانے سے فارغ ہو جائیں، افطاری سے کچھ دیر پہلے 5-10 منٹ پہلے آ کر مصلی پہ بیٹھ جائیں، دعا کر لیں، دعا میں یہ عمل کر لیں اللہ رب العزت سے، پھر اس عمل کے ذریعے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کی حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ دیکھیے ہمارا کام ہے اللہ رب العزت سے مانگنا، عطا کرنا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اب اللہ رب العزت بادشاہ ہیں، رب ہیں، اللہ رب العزت کے پاس خزانے ہیں، اللہ نے دینا ہے۔ اب ہمارا کام ہے ہم اللہ رب العزت سے کیسے مانگ لیں، کیسے اللہ رب العزت کو محبت سے ہم پکار لیں، اللہ رب العزت کے مختلف ناموں کے ذریعے اللہ رب العزت سے ہم دعائیں کریں، اللہ کو ہمارا مانگنا پسند آ جائے۔ یاد رکھیے کسی بندے کی کوئی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہوتی ہو سوائے اس بندے کی جو یہ کہنا شروع کر دے کہ اوہو جی میری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، میری تو اللہ سنتے ہی نہیں، صرف اس کی اللہ نہیں سنتے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ باقی ہر بندے کی کسی نہ کسی درجے میں دعا قبول ہوتی ہے، یا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، یا کچھ وقت ٹھہر کر مسلط کی وجہ سے، یا اس دعا کی وجہ سے وہ تو چیز نہیں ملتی لیکن کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے وظائف ہیں یہ دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے آپ کے پاس، اور دنیا میں اگر کوئی دعا سے مسئلہ حل نہ ہو تو اللہ رب العزت اس دعا کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ قیامت کے دن ان دعاؤں کے بدلے میں اجر دیا جائے گا، درجات بلند کیے جائیں گے، بندہ یہ خواہش کرے گا، بندے کی حسرت ہوگی کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو یوں سمجھیے ایک ذخیرہ ہے آپ کے لیے جو آپ اسلامک ہب آفیشیل کے ذریعے بنا رہے ہیں، یا دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ تو عمل کی ترتیب میں سمپل سا عمل ہے، حدیث مبارکہ میں درود پاک ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس کو 80 مرتبہ پڑھنا، 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس عمل کی برکت سے۔ آپ نے اس عمل کی ترتیب میں کیا کرنا ہے، عصر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھے ہوئے اگر آپ اس درود پاک کو پڑھیں گے تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ اس کے ساتھ دعا کی نیت سے کر لیں اور پھر وظیفہ بھی کر لیں تو اس کی ترتیب یہ ہوگی 10 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس درود پاک کو پڑھیے اور پھر دعا کریے، پھر 10 مرتبہ پڑھیے، پھر دعا کیجیے، پھر 10 مرتبہ پڑھیے، پھر دعا کیجیے۔ اس طرح 10 مرتبہ کر کے آپ نے 80 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اس میں 8 مرتبہ دعا ہوگی۔ یہ زیادہ سے زیادہ 8 یا 10 منٹ کا عمل ہے، آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ ہر دفعہ درود پاک پڑھنے کے بعد جو دعا کریں گے اللہ رب العزت آپ کی اس حاجت کو، آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے اس عمل کے ذریعے اللہ سے اپنے مسائل کو حل کروا لیجئے۔ یاد رکھیے وظائف میں مسائل کا حل ہے، اعمال میں مسائل کا حل ہے، اس کے علاوہ کسی بندے کے پاس آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے اعمال کے ذریعے، دعا کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کروائیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔